ویڈیو کو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا۔ ہاتھ پھیرتے ہیں اور جب ہمیں سینے سے لگا کے روتے ہیں۔ ہمارے خاندان میں یہ سلوک یتیموں کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ کیا ہم لوگ یتیم ہو گئے؟ ننھے سے بچوں نے جب پوچھا قاضی صاحب کیا ہم لوگ یتیم ہو گئے؟ یہ سلوک تو ہمارے خاندان میں یتیموں کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ جب قاضی شرح نے یہ جملے ان ننھے بچوں کی زبان سے سنا تو گویا کہ تیر چل گیا ایک دل پر، اور قاضی شرح دونوں شہزادوں کو سینے سے لگا کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے۔ کہنے لگے بچوں، پیارے بچوں، مصطفیٰ جان رحمت کی گلستان کی کلیاں، ابھی تم یہ ایسی کلیاں ہیں کہ مسکرا کر پھول بھی نہ بن سکی ہے، اور آپ پر یہ مصیبت آئی ہے کہ میں آپ کو نہ اپنے گھر میں رکھ سکتا ہوں اور نہ خود لے جا کر آپ کو مدینہ منورہ پہنچا سکتا ہوں۔ دیکھو آپ کے والد کو شہید کر دیا گیا ہے پیارے بچوں، اور آپ کو ڈھونڈا جا رہا ہے، اور بڑا انعام رکھا گیا ہے۔ اگر میں گھر میں رکھوں گا تو میری جان پر بند آئے گی۔ اس لیے قاضی صاحب نے اپنے بیٹے اسد سے کہا، اسد صبح کو قافلہ باب العراقین سے جو ہے وہ مدینہ منورہ کی طرف جانے والا ہے، صبح جلدی جانا اور ان بچوں کو اس قافلے کے ساتھ کر دینا، تاکہ کسی معتمد انسان کے حوالے کر دینا، تاکہ یہ شہزادے مدینہ کی امانت مدینہ منورہ تک پہنچ جائیں۔ اب وہ جو ننھے شہزادے تھے محمد و ابراہیم، کس گھرانے کے لوگ تھے آپ جانتے ہیں، اور مدینہ منورہ میں ان کی کیا عزت تھی؟ لوگ زمین پہ چلنے نہیں دیتے، گود میں اٹھاتے تھے، کبھی مصیبت نہیں دیکھی، کبھی پریشانی نہیں دیکھی بچوں نے۔ اس طرح کی زندگی تھی، لوگ احترام کرتے تھے، مدینہ طیبہ کے لوگ بڑی تعظیم کرتے تھے، بڑا احترام کرتے تھے۔ لیکن آج یہ حال تھا کہ جب صبح ہوئی تو قاضی شرح کا بیٹا اسد ان بچوں کو لے کر کے، شہزادوں کو لے کر کے جب باب العراقین کی طرف پہنچا تو اتنی تاخیر ہو چکی تھی کہ مدینے جانے والا قافلہ روانہ ہو چکا تھا۔ اسد جو ہے قاضی صاحب کا بیٹا لے کر کے تیزی سے چلتا رہا، یہاں تک کہ دور قافلے کی گرد نظر آئی، قافلے کا چلنے کا غبار نظر آیا تو اسد نے کہا دیکھو شہزادو، وہ غبار ہے، اسی غبار، وہ قافلے کی غبار ہے، دوڑ کر کے جاؤ تو تمہیں وہ قافلہ مل جائے گا، اور وہ قافلہ مدینہ منورہ جا رہا ہے، اسی میں شامل ہو جاؤ، تم محفوظ ہو جاؤ گے۔ ننھے بچے پوری طاقت سے دوڑنا شروع کرتے ہیں، دوڑتے دوڑتے تھک جاتے ہیں، اور کیفیت یہ ہوتی ہے کہ کبھی پیروں میں کانٹا بھی نہ چبھا تھا، کبھی پیروں میں کنکر بھی نہیں چبھا تھا، لیکن دوڑتے دوڑتے تھکے، اور تھک کر کے غبار بھی ختم ہو گئی، گرد بھی ختم ہو گیا، کچھ نظر نہیں آیا، تو دونوں ننھے شہزادے محمد و ابراہیم ایک دوسرے کے گلے پکڑ کر زور زور سے رونے لگے۔ کبھی باپ کی یاد آتی ہے، حالت مسافرت میں ننھے بچے حالت مسافرت میں یتیمی کو یاد کر کے روتے ہیں، کہاں وہ مدینہ طیبہ کا آرام، کہاں یہ دوڑ بھاگ، اور پھر تنہائی، اور پھر ابن زیاد کے کارندے، وہ دنیا کے لالچی کتے ڈھونڈ رہے تھے شہزادوں کو۔ دونوں کو دیکھ کر پہچاننا کوئی مشکل نہ تھا، دونوں پیارے پیارے شہزادے، گلاب کی طرح چہرے والوں کو دیکھا، پہچان لیا، اور لا کر کے ابن زیاد بدنہاد کے پاس پکڑا دیا۔ ابن زیاد کے پاس جیسے ہی دونوں شہزادے محمد و ابراہیم پہنچے، اس نے کہا کہ انہیں جیل میں قید کر دو، میں یزید کو خط لکھتا ہوں، اور حالانکہ وہ یزید کو امیر المومنین کہتا تھا، میں نقل کے طور پہ بھی اس کو امیر المومنین کہنا پسند نہیں کرتا، تاکہ لوگوں کو مغالطہ نہ ہو جائے، مغالطے سے بچنے کے لیے اس نے کہا کہ میں یزید کو خط لکھتا ہوں، اور یزید کیا حکم دیتا ہے اس پر عمل کیا جائے گا۔ جب جیل میں ڈالا گیا تو جیل کا جو داروغہ تھا، جو جیل کا داروغہ تھا، جیلر تھا، اس کا نام مشکور تھا، وہ محب اہل بیت تھا۔ اس نے دونوں شہزادوں کو جب دیکھا کہ شہزادے جیل میں ہیں، اور رات کو جب گھر جانے لگا ڈیوٹی ختم کر کے، تو چپکے سے دونوں شہزادوں کو ساتھ لیا، لے جا کر کے کھانا کھلایا، کھانا کھلا کر کہا شہزادوں دیکھو آپ کو قتل کیا جائے گا، آپ کے ساتھ بڑا برا سلوک کیا جائے گا، دیکھیں آج میرے نصیب جگے کہ مجھے آپ کی خدمت کا موقع مل رہا ہے، بس اتنا چاہتا ہوں کہ اس کے صلے میں اللہ اس کے رسول راضی ہو جائیں، یہ میری انگوٹھی لو، میرا بھائی جو ہے وہ قادسیہ کا کوتوال ہے، اور میں تمہیں
قادسیہ کی طرف روانہ کرتا ہوں، تم قادسیہ پہنچنا، یہ میری انگوٹھی میرے بھائی کو بتانا، پھر وہ تمہیں صحیح سلامت مدینہ منورہ پہنچا دے گا۔ اور پھر دونوں شہزادوں کو کھلا پلا کر قادسیہ کے راستے پہ روانہ کیا۔ کہتے ہیں کہ تقدیر کے آگے تدبیر کام نہیں کرتی، انسان کتنی کوشش کر لیں ہوتا وہی ہے جو میرا اللہ چاہتا ہے، قدرت کو جو منظور ہوتا ہے وہی ہوتا ہے، لیکن انسان کو تدبیر کرنا چاہیے، کوشش کرنا چاہیے۔ دونوں شہزادوں کو کل کا منظر رہ رہ کے یاد آتا ہے، باپ کی یاد ستاتی ہے، باپ کی شہادت ہو گئی، ماں کی یاد ستاتی ہے، ماں کہیں اور ہے، اور تنہائی ہے، اور کل کا پکڑے جانا، زلفوں کا ایک دوسرے سے باندھا جانا، ہاتھوں میں رسیاں ڈالی جانا، ننھے ننھے بچوں کو یاد آتا ہے تو دل دہل جاتا ہے۔ عمر ہی کیا تھی، 7-8 سال کے بچے، 7-8 سال کی عمر کیا ہوتی ہے، ننھے سے بچے، ہاتھ میں رسیاں باندھی گئی تھی، اب کل کا منظر یاد آتا ہے تو بے چین ہوتے ہیں، بے قرار ہوتے ہیں۔ ایسے میں کبھی چلتے ہیں، پتا کھڑکتا ہے، حضور رئیس القلم اللہ ان کی قبر پہ رحمت فرمائے، کیا نقشہ کھینچا ہے، کہتے ہیں پتا کھڑکتا ہے تو سہم کر کے ایک دوسرے سے لپٹ جاتے ہیں، پھر آگے بڑھتے ہیں۔ کبھی پیروں میں کانٹا چپ جاتا ہے تو بے چین ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح جنگل کا ماحول، رات کا سناٹا، جنگل کا ماحول، رات کا سناٹا، داغ یتیمی اور فرقت مدینہ، رشتے دار ہیں مگر دور ہیں، ایسی حالت میں چلتے ہیں، کبھی رکتے ہیں، کبھی چلتے ہیں، کبھی رکتے ہیں۔ ایسے میں ایک دوسرے کے ساتھ کبھی گلے پکڑ کر رونے لگتے ہیں، بے چین ہو جاتے ہیں، بے قرار ہو جاتے ہیں۔ صبح پھوٹنے لگتی ہے تو صبح پھوٹنے میں خیال آتا ہے جیسے کل پکڑے گئے تھے دن کے اجالے میں، اگر آج بھی پکڑے گئے تو کیا ہوگا۔ ایسے میں دیکھا ایک بڑا سا درخت ہے پرانا، اور اس میں ایک کھو ہے، ایک سوراخ ہے، تو دونوں ننھے شہزادے اسی کے اندر جا کر کے چھپ جاتے ہیں۔ اب شام ہوگی تو دیکھیں گے جانا کدھر ہے۔ ایسے میں یہ دونوں شہزادے بھوکے پیاسے، تھکے ہارے، بالکل مغموم اسی کے اندر چھپے ہوئے تھے کہ ایک کنیز آئی اور وہ پانی بھرنا چاہتی تھی، تو جیسے اس نے مٹکی کو اپنی پانی بھرنے کے لیے دریا میں ڈبونا چاہا تو دیکھا کہ گار کے جو درخت ہے اس درخت کے سوراخ میں دو خوبصورت شکلیں نظر آ رہی، اس کا عکس پانی میں نظر آتا ہے۔ تو اس نے مڑ کر دیکھا، وہ دو شہزادے چھپے ہوئے تھے۔ دیکھ کر لگتا تھا کوئی معمولی گھرانے کے بچے نہیں ہے، تیری نسل پاک میں ہے، بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا، کوئی معمولی گھرانے کے نہیں۔ پلٹ کر دیکھا، دونوں شہزادے سہم گئے۔ کہا کہ کون ہو؟ ڈر کے مارے کچھ نہیں زبان پہ آتا تھا، کیا بتائے کیا کہیں؟ کہا شہزادو باہر نکلو، آپ کی شکل دیکھ کر لگتا ہے کہ تم کسی بڑے گھرانے کے فرد ہو، بتاؤ کون ہو؟ کیا تم امام مسلم کے یتیم ہو؟ بس نام باپ کا سن کر دونوں بھائی پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے۔ اس کنیز نے کہا گھبراؤ نہیں، میں جس کی کنیز ہوں، جو میری مالکن ہے، جو میری مالک ہے، وہ محب اہل بیت ہے، چلو میں تمہیں وہاں لے کر کے چلتی ہوں۔ اور یہ کنیز ساتھ اس خاتون کے گھر جو محب اہل بیت لے گئی۔ کہا بی بی دیکھو تمہارے لئے تحفہ لائیں۔ کہا کیا؟ یہ محمد و ابراہیم امام مسلم کے یتیم۔ جیسی اس عورت نے سنا وہ خوش ہو گئی، آج میرے گھر نبی کے شہزادے آئے، ان کے لیے انتظام کیا، ان کی زلفیں دھویا، زلفوں کو صاف کیا، ان کو جو ہے وہ غسل کا موقع دیا، کپڑوں کا انتظام کیا، اور کہا شہزادو یہ گھر آپ کی کنیز کا گھر ہے، میں آپ کی کنیز ہوں، آپ کی دادی سیدہ کی کنیز ہوں، اس کو اپنے ہی گھر سمجھو، یہیں رہو، اور اب آپ کو کوئی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ دونوں کو کھلایا اور ایک کمرے میں بند کر دیا۔ دونوں شہزادے کمرے میں بند ہیں۔ اتنے میں اس کا شوہر جس کا نام حارث تھا، وہ حارث رات دیر گئے گھر آیا۔ تو آنے کے بعد اس نے اپنے شوہر سے پوچھا حارث آج اتنی دیر کیسے ہو گئی؟ تو حارث نے کہا ارے وہ مسلم کے بچے جو ہے وہ جیل میں تھے، وہ جیل سے بھاگ گئے، فرار ہو گئے، وہ جیل سے فرار ہو گئے۔ ادھر مشکور جو داروغہ تھا، صبح کو ابن زیاد نے مشکور سے پوچھا مسلم کے بچے کہاں ہیں؟ کہا میں نے ان کو چھوڑ دیا، ان کو میں نے آزاد کر دیا۔ کہا تجھے مجھ سے ڈر نہیں لگا؟
تو فرمایا جو اللہ اور رسول سے ڈرتا ہے وہ کسی سے نہیں ڈرتا. کیوں چھوڑا؟ کیا ملا تجھے؟ نبی کی شفاعت، اللہ رسول کی رضا مجھے ملی. اور تو نے امام مسلم کو جو شہید کیا ہے کل، تو رسول اللہ کی شفاعت سے محروم ہو گیا ہے. یہ بات کہی تو کہا اچھا تو میرے ساتھ یہ جرات کرتا ہے، اور پھر مشکور کو بھی اس نے شہید کروا دیا. ادھر حارث نے اس کی بیوی سے کہا کہ وہ مسلم کے بچے بھاگ گئے ہیں معاذ اللہ، میں ان کو ڈھونڈ رہا تھا، میرا گھوڑا بھی مر گیا، دن بھر سے تھکا ہوا ہوں. کہا کہ کیا بدبختی کی بات کرتا ہے، تو مسلم کے یتیموں کو ڈھونڈ رہا تھا، نبی کے شہزادوں کو، ابن زیاد کی خوشی کے لیے. تو اس نے کہا بیوی تجھے نہیں پتا، جو ان کو پکڑ کر لائے گا اس کو بڑا انعام ملے گا، جاگیریں ملے گی، دنیا سنور جائے گی. بیوی نے کہا بدبخت، دنیا سنور جائے گی، آخرت تباہ برباد ہو جائے گی، ایسا نہ کر. کہا کہ صرف میں نہیں بلکہ بڑی تعداد میں لوگ ان کو ڈھونڈنے کے لیے نکلے ہیں انعام کے لیے. تو بیوی نے کہا کتنے بد نصیب ہے وہ لوگ جو دنیا کی خاطر نبی کی شفاعت سے محرومی اختیار کر رہے ہیں. ایسے میں اس نے کھانا دیا، اس کو بیلا پھسلا کے سلا دیا. ادھر یہ سویا ہی تھا کہ دونوں شہزادوں کے کمرے سے رونے کی آواز آئی. دونوں شہزادوں سے کمرے سے دونوں شہزادوں کے رونے کی آواز آئی. حضور رئیس القلم لکھتے ہیں کہ دونوں شہزادے کیوں رو رہے تھے؟ رو اس لیے رہے تھے کہ بڑا بھائی چھوٹے بھائی کو کہہ رہا تھا بھیا میں نے ابھی خواب دیکھا ہے کہ ابا جان، نانا جان محمد الرسول اللہ کے ساتھ، مولا علی کے ساتھ، سیدہ فاطمہ کے ساتھ، چچا حسن کے ساتھ جنت کے باغ میں ٹہل رہے تھے. ٹہلتے ہوئے نانا جان نے پوچھا مسلم تم آ گئے، شہزادوں کو کہاں چھوڑا ہے؟ تو ابا نے کہا کہ یا رسول اللہ بس وہ بھی کچھ دیر میں آتے ہوں گے. یہ کہنا تھا کہ دونوں شہزادے ایک دوسرے سے رونے لگے اور کہتے تھے، دوسرے شہزادے کہتے بھیا میں نے بھی یہی خواب دیکھا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب ہم دنیا میں نہیں رہیں گے، ہم شہید ہو جائیں گے، ہماری شہادت ہو جائے گی. ایک دوسرے کو پکڑ پکڑ کر کے روتے رہے. رونے کی آواز اونچی ہوگی کیونکہ اس گھر کو وہ اپنا گھر سمجھ رہے تھے، اتنی خاطرداری ہوئی تھی کہ اپنا گھر سمجھ رہے تھے. ایسے میں حارث اٹھا، اس نے بیوی سے کہا ہمارے گھر میں چھوٹے بچے نہیں ہیں تو یہ رونے کی آواز کہاں سے آتی؟ بیوی نے کہا شاید تیرے کان بج رہے ہیں، بچے نہیں رو رہے ہیں. پھر آواز بلند ہوئی، وہ خود اٹھا اور جہاں سے آواز آتی تھی گیا تو دروازہ بند تھا. دروازہ کھولا تو دونوں ننھے شہزادوں کو دیکھا چراغ جلا کر کہ دونوں ایک دوسرے سے لپٹ کر رو رہے تھے. ایسے میں پوچھا کون ہو تم؟ سمجھے کہ یہ تو محبان اہل بیت کا گھر ہے. سادگی سے کہہ دیا ہم امام مسلم کے یتیم محمد و ابراہیم ہے. اس ظالم نے دونوں کے چہرے پہ تماچے لگائے اور کہا کہ میں تمہیں ڈھونڈتے ڈھونڈتے تھک گیا اور تم میرے گھر میں ہی آرام کر رہے ہو. جب اس نے مارنا شروع کیا تو وہ محب اہل بیت جو اس کی بیوی تھی اس نے آ کر کے بچانے کی کوشش کی، لیکن وہ بدبخت نہیں مانا، اس کو بھی مارا اور دونوں کی زلفوں کے بالوں کو ایک دوسرے سے باندھ دیا. صبح کا انتظار کرنے لگا. صبح ہوئی تو وہ خاتون جو ہے بے چین ہو گئی. یہ ظالم صبح کو اٹھا اور اٹھنے کے بعد دونوں کی زلفیں ایک دوسرے کے ساتھ بندھی ہوئی تھی اور دونوں کو اپنے کھچر پہ بٹھایا اور بٹھانے کے بعد تلوار ہاتھ میں لے کر کے آگے کو بڑھا. بیوی بچانے کے لیے آئی، اس کو بھی ایسے زور کا مارا بدبخت نے کہ وہ ایک طرف گر گئی، بے ہوش ہو کر کے پڑی رہی. اور وہ ظالم جو ہے یہ دونوں شہزادوں کو لے کر فرات کے کنارے پر چلا. جب وہ فرات کے کنارے پر چلا تو وہاں جا کر کے اس نے اپنی تلوار نکالی اور تلوار نکال کر جیسے بچوں کو ذبح کرنا چاہتا تھا. اس کی بیوی کو ہوش آیا، دوڑتی بھاگتی آئی تو دیکھا کہ تلوار ان کے گردنوں پر آ رہی تھی. بیوی سامنے آئی، اس نے بیوی کو بھی قتل کر دیا، گویا کہ وہ بھی شہید ہو گئی. اب دونوں شہزادے ایک دوسرے کو دیکھتے اور اس سے گزارش کرتے حارث پہلے مجھے قتل کر دو تاکہ بھائی کا غم میں نہ دیکھ سکوں. چھوٹا بھائی کہتا کہ پہلے مجھے قتل کر دو تاکہ بڑے بھائی کا غم نہ دیکھ سکوں. ایسے میں اس ظالم نے دونوں کو ساتھ میں کھڑا کیا اور ایک ہی وار میں دونوں شہزادوں کو، ننھے شہزادوں کو شہید کر دیا. اور
ان کے دونوں کے سر ٹوکرے میں ڈالا اور دونوں کی لاشیں گویا کہ اس نے وہیں پر ڈال دی، فرات میں ڈال دی۔ اور پھر یہ ہوا کہ وہاں پہنچا وہ ابن زیاد کے دربار میں، دارالامارت میں پہنچا، اور پہنچنے کے بعد اس بدبخت نے ابن زیاد سے کہا ابن زیاد دیکھ تیرے لئے کتنا بڑا تحفہ لایا ہوں، لا انعام دے، مجھے انعام دے۔ ابن زیاد نے کہا کیا انعام چاہتا ہے حارث، کیا لایا ہے میرے لیے؟ تو اس نے کہا مسلم کے بچوں کا سر لایا ہوں۔ کہا مسلم کے بچوں کا سر، اس کا مطلب تو نے انہیں کاٹ دیا، قتل کر دیا، ذبح کر دیا؟ اس نے کہا ہاں۔ تو کہا کہ میں نے قتل کرنے کے لیے تو نہیں کہا تھا، میں نے ذبح کرنے کے لیے تو نہیں کہا تھا، تو نے کیسے قتل کر دیا؟ میں نے یزید کو خط لکھا ہے کہ یہ بچے میرے پاس جیل میں موجود ہیں، اب تیرا حکم کیا ہے؟ اگر وہ زندہ منگائے گا تو میں کیا جواب دوں گا، اور وہ مجھ پر عتاب کرے گا اگر میں اس کے حکم پہ عمل نہ کروں تو نے تو مجھے مصیبت میں ڈال دیا۔ بدبخت، میں نے تو تجھے قتل کے لیے حکم نہیں دیا تھا، تو نے میری اجازت کے بغیر انہیں قتل کیسے کیا، جبکہ یہ میرے لیے بڑے قیمتی تھے کہ میں یزید کو ان تک پہنچا کر بہت سی چیزیں حاصل کر سکتا تھا، لیکن تو نے یہ کام کیا، اس لیے اب تیری سزا یہ ہے کہ تجھے بھی قتل کیا جائے، تو نے میرے حکم کی خلاف ورزی کی ہے۔ اور پھر ایک شخص کو اس نے حکم دیا کہ لے جا اور لے جا کر اس کی گردن اڑا دے۔ اسی کو کہتے ہیں یہاں پہنچ کر فقیہ ملت علامہ جلال الدین صاحب نے یہ شعر لکھا، نہ خدا ہی ملا نہ وصال صنم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے، اہل بیت کے ساتھ دشمنی کا انجام دیکھیں۔ اہل بیت کے ساتھ وفا کا انجام یہ ہے، کچھ بھی ہو جائے اللہ رسول کی رضا تو ہاتھ آتی ہے، لیکن اہل بیت کی دشمنی کا حال یہ ہے، نہ دنیا ملتی ہے نہ آخرت ملتی ہے۔ انشاءاللہ آگے کی گفتگو کل ہوگی۔ دوران گفتگو اگر کوئی غلطی، کوئی لغزش، کوئی خطا ہو گئی ہو دوران گفتگو تو میرا اللہ ہماری غلطی کو، لغزش کو معاف فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ اللہ آپ سب عاشقان اہل بیت کے یہ آنسوؤں کی سوگات کربلا والوں کی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور اللہ کبھی زندگی میں کسی غم پر ہمیں نہ رلائے، اللہ ہر غم سے ہم آپ کو محفوظ رکھے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔ رسالت کے پروانوں ہر سنیچر کو بعد نماز عشاء سنی دعوت اسلامی کے عالمی مرکز اسماعیل حبیب مسجد میں سنی اجتماع ہوتا ہے، تو آپ حضرات پابندی کے ساتھ اس میں شرکت فرمائیں۔ سنی دعوت اسلامی کی ویب سائٹ sunnidawatIslami.net پر وزٹ کریں اور بہت ساری دینی معلومات حاصل کریں۔ ویڈیو اگر اچھی لگی ہو تو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا۔ اللہ حافظ۔